أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله العظيم. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، بے شک تمہارے پاس ہمارا رسول آیا ہے، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، جو خوب کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لیے کثیراً بہت سی وہ باتیں، مما کنتم تخفون جنہیں تم چھپایا کرتے تھے، من الکتاب اپنی کتاب سے، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ اور بہت ساری باتوں سے وہ درگزر کرتا ہے۔ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشنی اور واضح کتاب آئی ہے، ایسی کتاب ہے جو ہر بات کو خوب کھول کر بیان کر دینے والی ہے۔ اس سے قبل یہود کی بات تھی، اس کے بعد نصارہ کا تذکرہ ہوا۔ دونوں کے حوالے سے یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ ان دونوں نے عہد شکنی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ان کو کیا سزائیں دیں اور آخرت میں ان کی سزا کیا ہوگی۔ یہاں پر مجموعی طور پر دونوں کو مخاطب فرمائے، اے اہل کتاب یہود اور نصارہ، تمہارے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس لیے کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے تو آسمانی دو مذاہب چل رہے تھے۔ وہ الگ بات ہے کہ اس وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے پوری دنیا کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا ہی فرض تھا۔ اس سے پہلے اگر کوئی موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر چل رہا تھا تو یہ جائز نہیں تھا۔ اور اس کے بعد جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے آئے اور آپ نے نبوت کا اعلان فرما دیا تو اب نصرانیت اس کے اوپر بھی چلنا جائز نہ رہا، صرف قرآن کریم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی شریعت کو ماننا اور اس پر عمل کرنا ہی نجات کا باعث ہو سکتا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرمایا کہ یہ تمہارے پاس آئے اور کیا کرتے ہیں، یہ یبین لکم، بہت ساری ان باتوں کو ظاہر کرتے ہیں جنہیں تم چھپایا کرتے تھے۔ دراصل یہود اور نصارہ اپنی کتابوں میں بہت ساری باتوں کو چھپایا کرتے تھے، تحریف کیا کرتے تھے، غلط ان کے مطلب بیان کیا کرتے تھے۔ تو اور فرمایا کہ بہت ساری باتوں کو حضور بیان نہیں کرتے بلکہ ان سے درگزر کرتے ہیں۔ بات دراصل یہ ہے، کچھ باتیں ایسی کہ جن کے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو ان باتوں کو ظاہر کرنا ضروری تھا، جیسا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نشانیوں کے حوالے سے، اس دین کے برحق ہونے کے حوالے سے، قبلہ کے خانہ کعبہ ہونے کے حوالے سے، اور اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں جن کو واضح کرنا ضروری تھا ایمان اور مسائل کے اعتبار سے۔ اور کچھ باتیں ایسی تھیں کہ جن کو اگر ظاہر نہ کیا جائے تو کوئی حرج نہیں، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو ظاہر نہیں فرمایا تاکہ جو ہے یہود اور نصارہ کی رسوائی نہ ہو، چونکہ ان کی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی۔ تو اس لیے فرمایا کہ آپ بہت ساری باتوں کو ظاہر کرتے ہیں جن کی ضرورت ہے، جن کو یہ چھپایا کرتے تھے، اور بہت ساری باتیں جن کی اب ضرورت نہیں ہے انہیں آپ ظاہر نہیں کرتے، ان سے آپ جو ہے درگزر فرماتے ہیں۔ تو کہا کہ اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارے رسول آئے ہیں جو بہت ساری باتوں کو جنہیں تم چھپایا کرتے تھے انہیں خوب کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اور بہت ساری باتوں سے درگزر کرتے ہیں۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اور تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا ہے اور ایک ایسی کتاب آئی ہے جو حق اور باطل، جائز اور ناجائز، حلال اور حرام، کفر اور اسلام، سب کو کھول کھول کر بیان کر دینے والی ہے۔ اس آیت کریمہ کے دو حصے ہیں، ایک حصہ یا اہل الکتاب سے شروع ہو کر وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ تک ہے، اور دوسرا حصہ قد جاءکم سے لے کر اور کتاب مبین تک ہے۔ پہلے حصے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے اور دوسرے حصے میں قرآن کریم کا تذکرہ ہے۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو جو لوگ مغالطہ ڈالتے ہیں، غلط عقائد اور غلط نظریات کو واضح کرنے کے لیے، انسان اس سے بچ جاتا ہے۔
پہلی کا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ حضور تشریف لائے، ہر بات کو واضح کرنے والے ہیں، اور قد جاءکم یہاں سے قرآن کریم مراد ہے، اور وہی نور ہے، اس لیے کہ اسی قرآن کریم کی برکت سے انسانوں کے اندر رشد و ہدایت آئی، اور پھر بیان فرما دیا کہ وہ نور کیا ہے، وہ کتاب مبین ہے، وہ نور کتاب مبین ہے، وہ روشنی کیا ہے جس کے ذریعے سے لوگ اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف آئے، تو وہ ایسی کتاب ہے جس کو قرآن کریم کہا جاتا ہے جو ہر بات کو واضح کرنے والی ہے۔ ایک بات تو اس کے اندر یہ ہے، اور اس کی دلیل ہمارے پاس کہ نور سے مراد یہاں پر قرآن کریم ہی ہے، وہ اس کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ یہ جو واو ہے درمیان میں نورن، یہ جو واو ہے یہ واو عطف کے لیے ہے، اور کتاب مبین عطف تفسیری ہے۔ عطف تفسیری کا مطلب یہ ہے کہ نور سے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، یا اللہ اس نور سے کیا مراد ہے، تو عربی لغت کے اعتبار سے ایسی عبارت کو لیا جاتا ہے کہ اس میں واو کے بعد آنے والے جو الفاظ ہیں وہ واو سے پہلے آنے والے جو الفاظ ہیں ان کی وضاحت کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ ہمیں نور کے بارے میں سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ نور کیا چیز ہے، تو ارشاد فرما دیا کہ اس نور سے مراد کتاب مبین ہے۔ لہٰذا اور اس کی ہمیں دلیل کہ واقعتاً نور سے مراد جو ہے وہ کتاب مبین ہے، وہ اگلی آنے والی آیت میں بھی آ رہی ہے، لہٰذا اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور، کہ جس کے ذریعے سے، جس نور کے ذریعے سے، بہی کی ہی ضمیر جو ہے یہ نور کی طرف لوٹ رہی ہے، یہدی بہ اللہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، من اتبع رضوانہ جو لوگ اللہ کی خوشنودی کے طالب ہیں، کس طرف ہدایت دیتا ہے؟ سبل السلام، سلامتی کے راستوں کی طرف، سبل جمع ہے سبیل کی، سلامتی کے راستوں کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اس کا ترجمہ آپ ایسے کریں، یہدی بہ اللہ سبل السلام من اتبع رضوانہ، اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے ہدایت دیتا ہے سلامتی کے سیدھے راستوں کی طرف، کس کو؟ من اتبع رضوانہ جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ تعالیٰ کی رضامندگی کے طالب ہے۔ آگے بھی ترجمہ دیکھیں، وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے اندھیروں سے نکالتا ہے إِلَى النُّور، روشنی کی طرف۔ یخرجہم، اللہ تعالیٰ نکالتا ہے انہیں، کن کو؟ جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے طالب ہیں۔ اس قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ نکالتا ہے ان لوگوں کو من الظلماتی، تاریکیوں سے، اندھیروں سے، الی النور، روشنی کی طرف، باذن، اپنے حکم سے، ویہدیہم الی صراط مستقیم، اور ان کی رہنمائی کرتا ہے سیدھے راستے کی طرف، صراط مستقیم کی طرف۔ اب دیکھیے کہ یہدی بہ، ہی یہ ضمیر واحد کی ہے، تثنیہ یعنی دو کے لیے بہ ما آتا ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں نور و کتاب مبین، یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں، نور سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور کتاب سے مراد قرآن کریم ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں دیکھو آگے آنے والی آیت میں ایک صیغہ ہے، واحد کے لیے ہے، مطلب کیا ہے؟ اللہ اس نور کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف۔ اگر ہوتا نور اور کتاب، نور سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب سے مراد قرآن کریم، تو دو چیزیں ہو گئیں، پھر ہونا ایسے چاہیے تھا یہدی بہم اللہ، پھر دو کی ضمیر ہونی چاہیے تھی، لہذا چونکہ یہاں پر ایک ہے تو مطلب یہ ہے کہ نور بھی وہی چیز ہے جو کتاب مبین ہے، اور کتاب مبین بھی وہی چیز ہے جو کہ نور ہے، لہذا بات واضح ہو جاتی ہے یہاں پر اس سے مراد قرآن کریم ہے۔ یہ بات تو ہوگی جو اس آیت کے حوالے سے ہے، لیکن ہم ایک منٹ کے لیے تصور کر لیتے ہیں کہ نور سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور کتاب مبین سے مراد قرآن کریم ہے، لہٰذا اب لوگ یہ کہتے ہیں دیکھو حضور علیہ الصلاۃ والسلام تو نور ہیں، بشر نہیں ہیں، انسان نہیں ہیں، وہ پھر اس سے یہ مراد لیتے ہیں۔ تو ایک جواب تو گرامر کے اعتبار سے اس کا یہ دے دیا گیا کہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہاں پر نور سے مراد بھی قرآن کریم ہی ہے، اور وہ ہی کی جو ضمیر ہے وہ اس بات کو واضح کر رہی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، بالکل نور ہیں، کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد سے پہلے
ہر طرف تاریکی ہی تاریکی تھی، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نہ لوگوں کو ماں باپ کے حقوق کا پتہ تھا، نہ اولاد کے حقوق کا پتہ تھا، نہ رشتہ داروں کے حقوق کا پتہ تھا، نہ عبادات کا پتہ تھا، نہ اللہ کا پتہ تھا، شرک میں لوگ مبتلا تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی روشنی لے کر آئے جس سے وہ ساری کی اندھیریاں، شرک کی اندھیری ہو یا اسی طریقے سے وہ جو ہے ظلمت کی اندھیری ہو اور وہ لوگوں کی حق تلفی کی اندھیری ہو، وہ سب دور کر دی گئی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عمل کے ذریعے سے ساری باتوں کو واضح فرما دیا۔ تو آپ صفت کے اعتبار سے نور ہیں، آپ نے ساری باتوں کو خوب اچھے انداز میں واضح فرما دیا۔ لہذا لیکن یہ بات کہنا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ نور ہیں، نورانی مخلوق ہیں، آپ انسان نہیں ہیں، آپ آدمی نہیں ہیں، یہ بات سراسر قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔ وجہ یہ ہے 14ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے شیطان سے، تمام فرشتوں سے کہا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو انہوں نے، کیونکہ آدم علیہ السلام تو انسان تھے نا، دنیا میں آنے والا پہلا انسان وہ آدم علیہ السلام، اور وہ نبی بھی ہیں، اور پھر باقی ساری اولاد ان کی پشت میں سے ہے، لہذا انبیاء بھی ان کی پشت میں سے ہیں۔ اس اعتبار سے جب وہ خود انسان تھے تو جو ان سے ساری اولاد پیدا ہوئی وہ بھی انسان ہے، تو لہذا انبیاء بھی سارے کے سارے انسان ہیں۔ جب کہا کہ سجدہ کرو تو انہوں نے کیا کہا، اس نے کیا کہا شیطان نے، لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من طین، میں کیوں ایسے کو سجدہ کروں، جس ایسے انسان کو اور بشر کو سجدہ کروں جسے مٹی سے بنایا گیا ہے۔ لہٰذا یہ بات بھی واضح ہو گئی وہ انسان تھے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن کریم میں اعلان فرمایا کہ اے نبی آپ اعلان کر دیں، انما انا بشر مثلکم، میں بھی تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، بس فرق یہ ہے کہ میرے پاس وحی آتی ہے، تمہارے پاس وحی نہیں آتی۔ اسی طرح ایک جگہ پر ارشاد فرمایا، قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا، اللہ تعالیٰ کی ذات میرا رب جو ہے وہ پاک ہے، کیا میں نہیں ہوں سوائے ایک انسان کے، ہاں مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تو لہٰذا اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر بات لکھ لیا کرتے تھے حضور کی، تو صحابہ کرام نے کہا آپ کیوں لکھتے ہیں، تو آپ حضور تو انسان ہیں، کبھی کوئی غلطی بھی ہو جاتی ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگرچہ میں انسان ہوں لیکن میں بات وہی کرتا ہوں جو اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق ہوا کرتی ہے۔ لہٰذا یہ بات واضح ہو گئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام انسان ہیں لیکن سب انسانوں سے بڑھ کر ہیں، ساری انسانیت سے بڑھ کر ہیں، تمام انسانیت کے سردار ہیں آپ۔ تو لہٰذا یہ دھوکہ دینا کہ حضور بشر نہیں تھے، حضور جو ہے ایک نورانی مخلوق تھے، یہ سراسر بات غلط ہے۔ لہذا اس بات سے بچنا چاہیے، یہ عقائد کے خلاف ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ حدیث کے خلاف ہے، یہ صحابہ کے اجتماعی اور اجماعی طور پر جو عقیدہ ہے یہ اس کے خلاف ہے، اس لیے کہ نور کی اولاد نہیں ہوا کرتی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تو اولاد ہے، فرشتے نورانی مخلوق ہیں، ان کی اولاد کوئی نہیں، اللہ نورانی ہے، ان کی اولاد کوئی نہیں۔ لہذا ایسا کہنا یہ سراسر غلط ہوگا، ہم نے اپنے عقیدے اور نظریے کو درست کرنا انتہائی ضروری ہے۔ لہذا اس بارے میں کوئی اعتراض ہو ضرور پوچھ لیا جائے، بس مختصر سے وقت میں اتنا ہی جو ہے وہ واضح ہو سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔